نظریہ ہے کہ یہ کتاب جو قرآن کریم اب موجود ہے بالکل اصلی حالت میں موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا. لیکن ان 4 بزرگوں کے علاوہ تمام شیعہ بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے تو وہ اس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہی تفسیر صافی. ایک تو میرے فاضل مخاطب بتا رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے. ایک ان کا پرانا بزرگ وہ کہتا ہے وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا. ان 4 بزرگوں کے علاوہ باقی تمام شیعہ بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں, زیادتیاں ہو چکی ہیں, کمی بیشی اس میں ہو چکی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں صفحہ 34 تفسیر صافی وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا. جو ہمارے بزرگ مشائخ گزرے ہیں ان کا اعتقاد فی ذالک اس سلسلہ میں یہ ہے فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی صاحب سراہ انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن کہ قرآن کریم میں نقصان ہو چکا ہے, قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے. اب ان کا بزرگ تو کہتا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اعتقاد یہ ہے, اور میں بالکل واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں ان 4 بزرگوں کے علاوہ ان کے تمام بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں صحابہ کرام نے تبدیلیاں کی ہیں. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے یہی معتبر ان کی کتاب سے حوالہ پیش کیا. صفحہ 25 کی میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا. صفحہ 25 سے 5 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور اصول کافی سے 1 روایت پیش کر چکا ہوں. یہ آپ کے سامنے 6 روایتیں کل آ چکی ہیں اور وہ نچلے درجے کے کسی راوی کی روایت نہیں ہے. امام جعفر صادق سے, امام باقر سے, امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ سے, ان بزرگوں سے روایات ہیں کہ یہ قرآن کریم اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہی صفحہ 25 سے ایک اور روایت ہے وفیہ عنہ علیہ السلام ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیرہ. یہ میری بات نہیں, میرے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے, ان کی اپنی کتاب کہ قرآن قد طرح منہ آیٌ کثیرہ. 1-2 آیتیں نہیں, بہت ساری آیتیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں. وَلَمْ يُزَدْ فِيهِ إِلَّا حُرُوفٌ. البتہ حروف نہیں زیادہ اس میں کیے گئے مگر چند 1 حروف, لیکن آیتیں بہت ساری ہیں جو اس قرآن کریم سے نکال دی گئی ہیں. یہ 6ٹی روایت اس تفسیر صافی کی اور کل مجموعہ روایتیں 7 ہو چکی ہیں. 8ویں روایت سنیے. 8ویں روایت انہی کے بزرگوں سے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام امام جعفر صادق سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں قال لو قرئ القرآن کما انزل. جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا اگر آج بھی اس قرآن کو اسی طرح پڑھا جاتا ہوتا لألفیتنا فیہ مسمین. تو تم ہمیں دیکھتے کہ ہمارا بھی وہاں پر نام بنام مذکور تھا, ہمارے بزرگوں کا, علی المرتضیٰ کا, امام حسن کا, امام حسین کا, امام باقر کا, اور ان تمام بزرگوں کا نام مذکور تھا. لیکن چونکہ اصلی حالت میں قرآن موجود نہیں ہے, صحابیوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں, اس لیے موجودہ قرآن میں تمہیں ہمارا نام ملتا نہیں ہے. یہ روایتیں کل ہو چکی ہیں 8 روایتیں ہو چکی ہیں. اور صفحہ 24 کی روایت ہے جی تفسیر صافی صفحہ 24 وفی الکافی عن محمد ابن سلیمان عن بعض اصحابہ عن ابی الحسن ابو الحسن بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قلت له جعلت فداک انا نسمع الآیات فی القرآن. کہنے والا کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کو کہ اے امام عالی مقام انا نسمع الآیات فی القرآن, قرآن کے اندر ہم ایسی آیتیں سن رہے ہیں لیس ہی عندنا کما نسمعها. یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ قرآن نازل ہوتا تھا اور ہم پہلے سنا کرتے تھے. یہ امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کل 10 روایتیں ہو چکی ہیں جو انہی کی کتابوں سے انہی کے بزرگوں نے ان کو لکھا کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. صفحہ 14 ہے تفسیر صافی کا. عن ابی جعفر علیہ السلام. میں کسی نچلے راوی کی بات نہیں کر رہا, تمام ان کے ائمہ کی روایتیں, تمام ائمہ کی اماموں کی روایتیں. عن ابی جعفر علیہ السلام
قال نزل القرآن علی اربعۃ ارباع کہ یہ قرآن نازل ہوا 4 اس کے حصے تھے. ربع فینا، ذرا اس روایت کو سمجھنا، ربع فینا وربع فی عدونا، 4 حصے اس قرآن کے نازل ہوئے، چوتھا حصہ ہمارے پاس موجود ہے. وربع فی عدونا، اور چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے. وربع سنن و امثال، اور چوتھا حصہ اس میں مثالیں ہیں، کہانیاں ہیں. وربع فرائض و احکام، اور ایک چوتھا حصہ وہ ہے جس میں فرائض اور کچھ احکام ہیں. اس میں سے چوتھا حصہ صرف ائمہ کے پاس، چوتھا حصہ ائمہ کے دشمنوں کے پاس. گویا کہ اصل قرآن پورا کسی کے پاس موجود نہیں. کل 4 حصے تھا، چوتھا حصہ ائمہ کے پاس آیا، چوتھا حصہ ان کے دشمنوں کے پاس آیا، چوتھا حصہ سنن اور امثال بنا، چوتھا حصہ فرائض اور احکام بنا. یہ روایت ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے، تفسیر صافی کا صفحہ 14. یہ 11 روایتیں ہو چکی ہیں. 12ویں روایت سنیے. سمیت امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں نزل القرآن اصلاسا، یہ دوسری روایت ہے کہ قرآن 3 حصوں میں نازل ہوا. پہلی روایت میں تو بتلایا 4 حصوں میں، یہ روایت بتلا رہی ہے 3 حصوں میں نازل ہوا. ثلث فینا وفی عدونا، ایک حصہ جو تیسرا 1/3 1/3 حصہ ہمارے پاس اور ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے. وثلث سنن و امثال، اور 1/3 حصہ سنت اور امثال ہیں. وثلث فرائض و احکام، اور 1/3 حصہ فرائض اور احکام کا حصہ ہے. یہ 12 روایتیں ہو چکی ہیں. میرے فاضل مخاطب کا فرض یہ ہے کہ وہ یا یہ ثابت کریں کہ یہ روایات یہ بالکل غلط ہیں، ان روایات کو ہمارے ائمہ کی طرف غلط نسبت کیا گیا ہے، ان کتابوں کو ہمارے ائمہ کی طرف غلط نسبت کیا گیا ہے، اور وہ کہیں کہ ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر ان کتابوں کا اعتبار ہے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ پھر ان کے ائمہ کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے بڑوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہ قرآن صحیح طور پر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس طرح صحیح حالت میں یہ قرآن کریم موجود نہیں ہے. میں اپنے فاضل مخاطب سے اسی بات کی اپیل کروں گا کہ وہ بجائے ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کے وہ میرے ان دلائل کا جو ان ہی کی کتابوں سے میں نے پیش کیے ہیں، ان دلائل کا جواب میرے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا اعتقاد یہ ہے، انہی کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ ان کے بزرگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے، اس لیے اس قرآن کریم پر ان کا کوئی ایمان موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ 13 روایت ہے. جی جعفر علیہ السلام قال القرآن نزل اثلاثا، قرآن نازل ہوا 3 حصے کر کے. ثلث فینا وفی احبائنا، یہ اس پہلی روایت سے مختلف ہے. تیسرا حصہ اس کا ہم میں اور ہماری محبت کرنے والوں میں موجود ہے. وثلث فی اعدائنا، اور ایک تیسرا حصہ 1/3 حصہ وہ ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے. وعدو من کان قبلنا، وثلث سنت ومثل، اور تیسرا حصہ 1/3 وہ مثالیں ہیں، کہانیاں ہیں. یہ 13 روایتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں جو ائمہ کرام سے روایتیں موجود ہیں. یہ محترم سامعین کہ الحمدللہ مولانا صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ جو 4 بزرگ ہیں انہوں نے ان کا اس قرآن مجید پر ایمان ہے. اور وہ کون ہے؟ یہ بھی مولانا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ شیعہ ہے. اور وہ 4 بزرگ بھی نوائب اربعہ میں داخل ہیں. ائمہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے نوائب میں ہیں، جو کہ نائب ہیں امام علیہ السلام کے. تو بھائی جب ان 4 بزرگوں کے لیے مولوی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا اسی قرآن مجید پر ایمان ہے اور یہ
یہ شیعہ ہیں تو پھر جگہ ہی ختم. ایک بات. اور دوسری گزارش یہ ہے محترم سامعین، دوسری گزارش یہ ہے، اب یہ آپ باتیں انشاءاللہ غور سے سمجھیں گے کہ یہ 4000 جن کا نام لیا آپ کے پاس محفوظ ہے ٹیپ میں، یہ ہے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے نوائب اربع، اور یعنی امام علیہ السلام کے نمائندے. جو امام کا نمائندہ ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ یہی قرآن جو بین الدفتین ہے اور بین اید الناس جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہی قرآن ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے. یہ امام کے نائب اور نمائندے ہیں. تو جب نمائندوں کا اس قرآن اور وہ شیعہ ہیں، مولوی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وہ شیعہ ہے اور اسی موجودہ قرآن پر ان کا ایمان ہے. بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم انشاءاللہ مولوی صاحب کو بہت کچھ دکھانے کے لیے حاضر ہوئے اور پیش کریں گے. ابھی تو ہم نے صرف اپنی کتابیں جو ہیں ان سے عرض کر رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے محترم، میں نے جو صحیح اور معتبر کے سلسلے میں عرض کیا ہے نا، صحیح اور معتبر میں مولانا صاحب خود تسلیم کریں گے کہ فرق ہے اور صحیح اور معتبر میں فرق ہے. اب رہا اصول کافی کی روایتوں کے سلسلے میں، مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جب اس کی کچھ روایتیں جو ہیں ان پر اعتبار نہیں اور کچھ جو ہے وہ تو پھر جب ایک قابل اعتبار نہیں تو ساری کی ساری یعنی اس کے اوپر قابل اعتبار نہیں، یہ ایک فضول سی بات ہے. لکھنے والا غیر معصوم ہے، اور جب آپ علم رجال میں جائیں گے تو آپ کو راوی ضعیف بھی ملیں گے، راوی آپ کو شرابی بھی ملیں گے جنہوں نے ائمہ سے نسبت کی ہے اپنی باتوں کی. تو اس لیے اگر مولانا صاحب علم رجال کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ اگر ایک بات جو ہے وہ ایک کتاب کی جو ہے وہ اگر غیر معتبر ہے تو ساری کی ساری نہیں. ایک انسان جو غیر معصوم ہے لکھنے والا، اس کے ہر قسم کا امکان ہو سکتا ہے. اب قرآن مجید تو اب گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے خلاف جو بھی حدیث ہوگی اس کو غلط قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ ہے ایک اصولی بات. تو اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب نے بار بار اسی بات پر زور دیا ہے کہ ان شیعہ حضرات کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے، قرآن مجید کی کمی بیشی کے قائل ہیں، قرآن پر ایمان نہیں ہے. تو میرے خیال میں جی خیر اتنی لمبی میجر کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم تقریباً اب بات کو ختم کریں. اب اپنی کتابوں کا سلسلہ میں بند کرتا ہوں. تو گزارش یہ ہے محترم کہ ہم نے اپنا اعتقادیہ شیخ صدوق سے پیش کر دیا. یہ ہمارا اعتقاد ہے جو ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ہے. جب ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کی طرف کوئی یہ کہنا کہ یہ قائل ہے دوسرے قائل نہیں. جب ہم یہ ہماری درسی کتابیں اور ہمارا شیعہ کا اعتقاد ہے اور ان کو مولوی صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ واقعی ان کا اعتقاد اسی قرآن مجید کے متعلق ہے، تو پھر یہ فضول بات ہوئی. تو اب ہم نے اپنا اعتقاد پیش کر دیا. اب مولوی صاحب کا یہ بار اصرار جو ہے کہ شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں، شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں، شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں. تو پہلے تو میں یاد کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں یاد کروں گا کہ جب شیعہ حضرات قرآن مجید کی کمی بیشی کے قائل ہوتے ہوئے قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو اب میں یہ صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ، صحیح مسلم کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم اصول کافی جو ہے اس کا کسی روایت کا انکار کر سکتے ہیں. تو اب صحیح مسلم بھی دیکھ لیں اور بخاری اس پہ پیش کر لو. گزارش یہ ہے کہ شیعہ
کا قرآن پر ایمان اس لیے نہیں ہے، مولوی صاحب نے بار بار کہا ہے کہ قرآن میں کمی بیشی کے قائل ہے شیعہ، صحیح ہے نا بھائی؟ سر بولتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی ہاں۔ لہذا اب جب شیعہ کا یہ جرم ہے اور وہ بھی اس کے باوجود کہ ہم نے اپنا اعتقاد پیش کر دیا اور پھر اصول کافی سے یہ بھی عرض کر دیا کہ قرآن مجید یہی ہے جو ہماری طرف کمی بیشی کی نسبت کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب مولانا صاحب اسی بات پر مصر ہیں تو جناب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ سیاستہ میں دونوں بڑے سے بڑی صحیح کتابیں ہیں۔ اب اس میں آیت رجم جو ہے، آیت رجم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود راوی ہیں اس روایت کی۔ آیت رجم کا ذکر کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کہ یہ قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے اور میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کس نے قرآن میں بڑھا دیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جناب پیغمبر پاک نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی پیغمبر پاک کے بعد اس پر عمل کیا۔ تو جب یہ قرآن مجید میں آیت داخل ہے حضرت عمر کے قول سے صحیح بخاری کی روح سے، تو جناب اب مجھے اس قرآن مجید میں یہ آیت اگر آپ تلاش کر کے دے دیں تو ہم شیعہ جھوٹے آپ سچے۔ اگر قرآن مجید میں یہ آیت مل جائے تو پھر شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، غیر شیعہ نہیں۔ آپ اگر یہ قرآن مجید میں آیت ہے تو اس کو پیش کریں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہاں سے خود آپ پڑھیں اور خود ہی ترجمہ کریں۔ نہیں آپ پڑھیں، میں آپ ہاں اور ہم پڑھ نہیں آپ میں آپ اتنا کرتے جائیں کہ بس جلد اور صفحے کا نام لیتے جائیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ اس کو نوٹ کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ جس کتاب کو بخاری لیں اس کا نام لے کر کہتے ہیں فلاں جو فلاں جب اصل پیش کر دیتی ہے مولوی صاحب کے سامنے تو پھر اس یہ جناب اکھا نہ دیکھ لو تیسری اور صفحہ نمبر 169 صحیح بخاری اور ابن ماجہ پر ایک خدمت حاضر ہے، صفحہ نمبر 139 ہے، اسی میں بھی یہی بیان ہے۔ ایک آیت یہ ہے اور دوسری آیت رضاعت ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم ہے۔ اب اس میں آیت رجم ہے، آیت رضاعت ہے، اگر یہ آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں اس میں تو آپ پیش کر دیں، ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کیتا ہے نا کہ تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 169 ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب خود فرما رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کہ آیت رجم قرآن مجید دی آئے تھے، اللہ نے اس کو قرآن مجید نازل کیتا اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ بات چاہتے کہ اللہ کا کلام نہیں تو پوری کرو جی، ساری بات پوری ہو گئی آیت کو قرآن مجید سے ثابت کرنا دکھاؤنی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اب تک
یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اہل تشیع حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ یہ قرآن کریم صحیح شکل میں موجود نہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اس طرح موجود نہیں، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، کمی بیشی ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق میں نے 13 روایتیں ان کے بزرگوں سے ائمہ کرام سے پیش کی۔ اب میرے فاضل مخاطب سے ان 13 روایتوں کا جواب تو نہ ملا اور انہوں نے اب میری کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دیے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ میں اب تک منانا چاہتا تھا کہ آپ حضرات اس قرآن کریم کو صحیح نہیں مانتے، چنانچہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فلاں آیت قرآن میں نہیں ہے، پہلے قرآن میں تھی اب قرآن میں نہیں ہے، اور اگر کوئی سنی مجھے نکال دے تو وہ سچا اور ہم جھوٹے۔ اب جھوٹے ہونے کی بات تبھی ہو سکتی ہے نا، ان کا دعویٰ ہو کہ یہ قرآن بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ہم ثابت نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ تبدیلی ثابت ہو گئی۔ اب تک مانتے نہ تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا کہ یہ آیت پہلے موجود تھی لیکن اب قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور میں اپنی تھوڑی سی وضاحت کروں، اب تک انہوں نے 1-2 میری کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، آپ دیکھیں گے میں ہر کتاب کا اپنا جو ہمارا حوالہ یہ پیش کریں گے میں جواب دوں گا، لیکن انہوں نے اب تک میرے کسی ایک حوالے کا جواب بھی نہیں دیا۔ بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے تحریف کرنا قرآن کریم کے اندر، ایک ہے کسی چیز کو منسوخ کرنا۔ یہ رجم والی آیت جو مولوی صاحب جو میرے فاضل مخاطب ہیں یہ مسلم شریف سے یا دوسری کتابوں سے جو پیش کر رہے ہیں، اور اسی طرح رضاعت والی ہے، یہ دونوں آیتیں ہمارے نزدیک منسوخ ہیں اور نسخ ہی کے سلسلے میں ان کو روایت کیا گیا ہے۔ منسوخ اور ہوتا ہے، نسخ اور ہوتا ہے، اور تعریف کرنا اور ہوتا ہے۔ اگر میرے فاضل مخاطب کو نسخ اور تعریف کا کچھ فرق ان کے ملحوظ خاطر ہوتا تو یہ کبھی بھی نسخ والی روایت کو میرے مقابلے میں پیش نہ کرتے۔ نسخ کرنا اور شے ہے اور تعریف کرنا اور شے ہے، سمجھنا ذرا بات کو۔ ایک بات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اللہ پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دیتا ہے، یہ ہے نسخ۔ ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز نازل ہوئی اور بندے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں، یہ ہے تحریف۔ یہ جو آیت ہے یہ اللہ نے نازل کی اور بعد میں پھر خود منسوخ ہو گئی، اور ہمارے نزدیک منسوخ التلاوت اس کا حکم ہے، یہ منسوخ التلاوت ہے اور حکم اس کا اب تک باقی ہے۔ لیکن تحریف والی بات تو نہ ہوئی، ان کی کتابوں سے صاف لفظ میں بتا رہا ہوں اور ان کے ائمہ کرام سے بتلا رہا ہوں، وہ صاف فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر زیادتی ہو چکی ہے۔ اگر زیادتی نہ ہوئی ہوتی تو ہمارے نام اس کے اندر بالکل صحت کے ساتھ تمہیں ملتے، اور صحابیوں نے اپنے کفر کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ میرے فاضل مخاطب نے اب تک ان کا کوئی ایک جواب نہیں دیا، اور جو ان کا انداز چل رہا ہے اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میری اس بات کا جواب آئے گا بھی نہیں۔ اب آ کے کہتے ہیں کہ 4 بزرگ جو ہمارے شیعہ حضرات کے بزرگ ہیں وہ تعریف کے قائل نہیں تھے، وہ تو میں نے خود کہا کہ نہیں قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ امام مہدی کے نائب ہیں۔ بات یہ ہے جو میں نے روایتیں پیش کی وہ امام علی مقام امام علی المرتضیٰ سے، امام جعفر صادق سے اور امام محمد باقر سے، ان بزرگوں سے میں نے روایتیں پیش کی۔ یہ خود امام ہیں، اگر خود امام کی بات کوئی نہ مانے تو نائب کی بات کیا مانے گا؟ وہ 4 تو نائب ہیں نا، لیکن یہ 2 بزرگ جن کی روایتیں 13 میں نے آپ کے سامنے اب تک پیش کی ہیں، یہ بزرگ ائمہ ہیں، یہ خود امام ہیں، یہ کسی کے نائب نہیں ہے۔ نائب کی روایت تو وہاں حجت ہو، نائب کی بات تو وہاں حجت ہو جہاں اصل موجود نہ ہو، جہاں پہ اصل موجود ہو وہاں پہ نائب کی بات حجت نہیں ہوا کرتی۔ ائمہ کا اصل مسلک جو ان کی روایتوں سے ثابت ہے، ان کی کتابوں میں ثابت ہے، وہ مسلک یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ 13 میں نے پہلے پیش کی ہیں، اس کے ساتھ ذرا اور سنیں 14واں حوالہ۔ اور حضرت نے ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے، ذرا
یہ کہتے ہیں جو تعریف کی نسبت ہماری طرف کرے وہ کذاب ہے. اب ذرا یہی بات ہم ان کی کتابوں سے پوچھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں تعریف کی نسبت کرنے والا کذاب ہے. اب ان کی بات مانی جائے یا ان کے امام ابو جعفر کی بات مانی جائے. امام ابو جعفر فرماتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام، صفحہ 11 ہے تفسیر صافی کا، صفحہ 11. وہ فرماتے ہیں قال مدعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح موجود ہے وہ ایک سچا آدمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا کذاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو تحریف کی نسبت کرے وہ تحریف کی نسبت کرنے والا کذاب ہے. ان کا امام ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری طرف یہ نسبت کرے کہ یہ تعریف کے قائل نہیں ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن بالکل صحیح شکل میں موجود ہے، کما انزل، جیسے یہ قرآن اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے نازل ہوا تھا اسی طرح صحیح سالم موجود ہونے کا اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے. اور بات ذہن نشین رکھنا، ایک ہوتا ہے جھوٹا آدمی، کاذب اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کذاب یعنی پہلے درجے کا جھوٹا. امام ابو جعفر کو یہ کہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح طور پہ موجود ہے وہ کذاب ہے. اب یہ شیعہ کا امام، شیعہ کا بزرگ تو کہتا ہے کہ گویا کہ ہم تحریف کے قائل ہیں، اور جو تحریف کا قائل نہ ہو اصل قرآن ماننے کا قائل ہو وہ کذاب. یہ 14 روایت میں نے 14 روایتیں پیش کر دی، اس کے ساتھ 15ویں روایت سنیے. صفحہ ہے 13، صفحہ 13. یہ روایت فرماتے ہیں وَيَشْبَهُ أَن يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ الشَّيْءُ، صفحہ 13 تفسیر صافی کا. فرماتے یہ ہیں کہ اس قرآن کے اندر سقط منہ شیء، کچھ نہ کچھ اس سے گر چکا ہے، ساقط ہو چکا ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. اب صفحہ 12 پہ ذرا دیکھیں، یہ 15 اور 16ویں روایت آ رہی ہے. 16ویں روایت تفسیر صافی کی صفحہ 12 ہے اس کا، اور روایت بھی ہے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے. حضرت ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کلہ ظاہرہ و باطنہ غیر الاوصیاء. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس سارا قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح سارا قرآن اب اس کے پاس موجود ہے. یہ آدمی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں. کبھی تو امام جعفر فرماتے ہیں دعویٰ کر سکتا نہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. اب امام صاحب تو یہ فرمائیں اور میرے فاضل مخاطب یہ فرمائیں کہ نہیں جی ہم تو تحریف کے قائل نہیں ہیں، تو گویا کہ یہ قائل نہیں ہے تو ان کے اپنے امام کے بقول یہ خود کذاب بنیں گے. اب یہ بات ان کی سچی ہے اور یہ بات ان کی سچی ہے. امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم موجود ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں جو تحریف کی نسبت ہماری طرف کرے وہ کذاب ہے. ان دو باتوں میں یہ تصدیق دے دیں. یہ 14 روایتیں میں ان کی پیش کر چکا ہوں، 16 روایتیں پیش کر چکا ہوں. آگے تفسیر صافی کی ہے، تفسیر صافی کا صفحہ 118. وہاں پر قرآن کریم کی آیت ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. یہ ہے آیت اصل. لفظ ہے ان يكفروا بما انزل الله بغيا. ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلکافی والعیاشی عن الباقر علیہ السلام. امام محمد باقر سے روایت ہے، امام سے یہ بھی روایت ہے. قال بما انزل اللہ فی علی، بما انزل اللہ فی علی بغیا. وہ فرماتے ہیں کہ جو اصل قرآن کریم تھا جو نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس کے اندر بما انزل اللہ کے بعد فی علی کا لفظ موجود تھا اور موجودہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ یہ 17 روایتیں ان کے بزرگوں سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آگے صفحہ ہے 289، صفحہ 289 ہے، اس میں آیت موجود ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، عام مشہور ہے، علماء پڑھا کرتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے۔ اس کے مطابق